جی اسد صاحب آپ نے نوٹ کیا، حافظ صاحب نے کاغذ کے اوپر نوٹس بنائے بغیر آپ کے ہر پوائنٹ کا جواب دیا. بہت اچھا لگا، یہی ایک تعمیری مباحثہ ہوتا ہے. لیکن اب شکوہ جواب شکوہ، اب اگر ریجوائنڈر کا بھی ریبٹل آ جائے تو وہ تو یہ تھا کہ یہ ایک تسلسل دیکھنے کو مل رہا ہے 2023 سے، کہ جب ہماری سیاسی قوتیں ہوں، غیر جمہوری قوتیں ہوں، جو بھی ہو، اگر عدالت عظمیٰ کے حتمی فیصلے سے اتفاق نہ کرے تو اس میں سے کوئی کنسیپچول تکنیکیاں نکال کے کہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے. جو سب سے بڑی مثال تھی وہ 90 دن کے انتخابات کا کیس تھا. ہم نے 3-2 کا بنیادی فیصلہ اس کو 4-3 3-2 اسی کنٹروورسی میں وہ بات دفنا دی گئی. پھر ریزروڈ سیٹس تو حافظ صاحب کا کی بات ٹھیک ہے، اس کے بعد قاضی صاحب کی کاروائی ہوئی تھی، اس پہ پروسیڈنگ ہوئی تھی، اس کا ایک آفٹر مارک تھا. لیکن یہ فیصلہ حتمی ہو گیا ہے، اس کی ایک حتمی حیثیت ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت زیادہ مناسبت سے ہٹ کے تھا کہ قاضی صاحب نے یہ بات کہی کہ کیونکہ بعد میں کچھ سوالات اٹھائے گئے تھے، اس وجہ سے میں تو اس کو ایک حتمی فیصلہ تصور ہی نہیں کرتا اور اس کی عمل درآمد نہیں کی جا سکتی. ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سربراہ ہیں ان صاحب نے بھی کچھ اسی طرح کی بات کی تھی. کہنے کا یہ مقصد ہے عارفہ صاحبہ کہ چاہے 90 ڈیز کا فیصلہ ہو، چاہے سنی اتحاد کا فیصلہ ہو، چاہے ابھی جو منصور علی شاہ صاحب نے سپریم کورٹ میں بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے، ایک آرڈر ہے، نہ تو وہ آپ انتظامیہ سائٹ پہ فیصلہ واپس لے سکتے تھے، اور اس سے پہلے نہ تو آپ کہہ سکتے تھے کہ بطور ریاست ہم ان فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کریں گے. تو ایک اتفاق کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. سب کو آئین کو محفوظ رکھنا ہے، سب کے لیے آئین ایک بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہے. بالکل ٹھیک. جی حافظ صاحب، یہ ہے کہ 90 ڈیز کا جو تھا، 90 ڈیز کے اندر جو تھا، جب وہ فیصلہ آیا جس کے اندر وہ ایک آیا، تو اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر جو سپریم کورٹ کو بذات خود اس کے اوپر ایکشن کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. نہ ہی کوئی پارٹی جا کے انہوں نے کہا کہ ہم کنٹیمپٹ جو ہے اس کے اوپر فائل کرتے ہیں. نمبر 3 اس کے اندر آیا کہ جو اس کی ڈیٹیل ریزننگ آئی وہ تقریباً 1.25 سال کے بعد جو تھا اس کی ڈیٹیل ریزننگ آپ نے دی کہ ہم کیوں اس چیز کے اندر فیصلہ کر رہے ہیں. اگر سپریم کورٹ کے اندر معاملہ گیا تھا 90 ڈیز کا، اسی کے اندر یہ 2 ججز جو ہیں جس کے ابھی نام بھی لیے جا رہے ہیں، انہوں نے ڈائسنٹ کیا کہ ہمیں یہ بھی چیک کرنا چاہیے کہ کیا وہ اختیار جو پنجاب کے اسپیکر نے استعمال کیا تھا وہ فری تھا یا اس نے صرف ایک پولیٹیکل پروسیس کو صرف ڈی ریل کرنے کے لیے کیا تھا. وہ بھی کوسچن آئے تھے اور ان میں سے 3 ممبرز جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو اس کے اندر بات سے علیحدہ بھی کیا تھا. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ جو ہے اگر کسی فیصلے پہ عمل کروانا چاہے تو ہوتا ہے نا اس چیز کے اندر فیصلہ. اتنی اس امپلیمنٹیشن کی پروسیڈنگ اس 90 ڈیز کے بعد جو تھی، چیف جسٹس جو اس دور کے تھے جسٹس مندیال صاحب، انہوں نے ڈالی اور انہوں نے کٹہرے کے اندر آ کے چاہے چیف الیکشن کمشنر تھا یا گورنمنٹ تھا کھڑا کرتے نا انہیں، اور کر کے کہتے کہ بھائی صاحب ہمارا آرڈر ہے، آپ کو اچھا لگے یا نہیں. اور دوسرا میں ایک آپ سے گزارش کروں گا وہ یہ ہے کہ ہماری سپریم کورٹ کے ان شارٹ آرڈر سے نکل جانا چاہیے. آپ فیصلہ کریں 3 دن کے بعد، 5 دن کے بعد فیصلہ کریں، ڈیٹیل ریزننگ کے بعد آپ فیصلہ کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ نے اس فیصلے کی بنیاد کیا رکھی ہے اور معاملہ آگے. جی آپ سیکوینس کا تو یہ گورنمنٹ جو ہے جب بھی ان کو ضرورت پڑی ہے تو یہ لیجسلیشن لے آتے ہیں. آپ یہ الیکشن ٹریبیونل کے کیسز آپ دیکھیں، انہوں نے جب الیکشن میں جا رہے تھے تو ایک کیا کہ اس میں سٹنگ ججز ہوں گے، جب الیکشن سے واپس آئے ان کو پتا چلا یہ تو کام خراب ہو گیا، انہوں نے وہ جو کہا کہ ریٹائرڈ ججز. اب دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کی جو بات ہو رہی تھی ابھی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں خیال 3 یا 4 نومبر کو انہوں نے ایک لیجسلیشن کی اور کہا کہ 22 اکتوبر سے اس کا جو ہے وہ اس پر عمل درآمد ہوگا. اور اس قسم کی اب 26ویں آئینی ترمیم کی لیجسلیشن جو ہے آپ دیکھ لیں، ہمیشہ سے حکومت جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے 90 روز الیکشن، مخصوص نشستیں جو فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوئے، اس میں سپریم کورٹ کو، عدلیہ کو ایک ماتحت ادارہ بنایا جا رہا ہے. اور یہ اتنا خوفناک ہے، یہ صرف ہم سپریم کورٹ پہ بات کرتے ہیں نا، جتنا اس کا امپیکٹ جو ہائی کورٹ کے ججز پر ہے، اس کا امپیکٹ سول ججز، سیشن ججز، پوری جوڈیشری، ملک بھر کی جوڈیشری پر جو نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے کہ آپ نے ایگزیکٹو کے سامنے نہیں بولنا، آپ نے ایگزیکٹو کے خلاف فیصلے نہیں دینے. اب جو ججز ہیں یہ بڑا مطلب یہ کہنا بنتا نہیں ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی ایک ان کے ذہنوں میں جا سکتا ہے کہ اگر میں نے یہ فیصلہ دیا تو پتہ نہیں میری پروموشن ہوگی نہیں ہوگی، مجھے چیف جسٹس بنایا جائے گا، مجھے سپریم کورٹ لے جایا جائے گا. یعنی یہ اتنی چیزیں ہیں کہ جس نے عدلیہ کی وقار جو ہے وہ ختم کر دی ہے.